بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ آبجیکٹیوز۔ اس لیسن میں آپ پڑھیں گے کہ آئیکونز کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں، کس طرح آئیکونز کو ڈیسک ٹاپ پر موو کر سکتے ہیں۔ آپ اس لیسن میں یہ بھی سیکھیں گے کہ بیسک ڈیسک ٹاپ آئیکونز کون سے ہیں۔ آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ ڈیسک ٹاپ ونڈو کے کون کون سے حصے ہیں، کسی بھی ونڈو کو چھوٹا اور بڑا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ورکنگ ود آئیکونس۔ آئیے اب ہم ڈیسک ٹاپ پر بنے ہوئے آئیکونس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی آئیکن پر کلک کرنے سے وہ آئیکن سلیکٹ ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم نے کسی آئیکن کو اس کی جگہ سے ہلا کر دوسری جگہ لے جانا ہو تو ہم کیا کریں؟ ایسا کرنے کے لیے ماؤس پوائنٹر کو ہم آئیکن کے اوپر لے کر جائیں گے۔ دیکھیے، اب ہم نے ماؤس کا لیفٹ بٹن دبایا ہے۔ اب اسے دبائے ہوئے ہم آئیکن کو ڈریگ کرتے ہوئے ڈیسک ٹاپ کے دوسرے حصے پر لے جا رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے آئیکن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا ہے۔ اب ہم کچھ ڈیسک ٹاپ آئیکونس کی پہچان کر لیتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ پر آپ کمپیوٹر کا آئیکن دیکھ سکتے ہیں۔ اس آئیکن میں ایک کمپیوٹر بنا ہوا ہے۔ عام طور پر یہ آئیکن صرف کمپیوٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہم اپنے کمپیوٹر میں موجود ہر ڈیوائس کا پتہ چلا سکتے ہیں اور اس کو بآسانی استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں کمپیوٹر کا آئیکن پورے کمپیوٹر کو یوز کرنے کے کام آتا ہے۔ ریسائیکل بن۔ ڈیسک ٹاپ پر ہی ہمارے سامنے ایک اور آئیکن ہے جس کے نیچے ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے۔ جب کوئی فائل یا فولڈر ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ریسائیکل بن میں جاتی ہے اور ہم اسے ریکور بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پر کسی آئیکن کو سلیکٹ کرتے ہیں اور کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں۔ کمپیوٹر آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی آپ اس فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم یس پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسائیکل بن کے آئیکن میں کچھ کاغذ بنے ہوئے ہیں۔ اب ہم ریسائیکل بن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ جو ونڈو ہمارے سامنے آئی ہے اس کے ایڈریس بار میں ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے وہی فائل پڑی ہوئی ہے جو ہم نے اپنے ڈیسک ٹاپ سے ڈیلیٹ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ڈیلیٹ کی ہوئی فائل ہمارے کمپیوٹر سے غائب نہیں ہوئی بلکہ ریسائیکل بن میں آ گئی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈیلیٹ کی ہوئی فائل کو اپنے کمپیوٹر سے نکال دیں۔ اس کے لیے ہم مینیو بار میں بنے ہوئے بٹن جس پر ایمپٹی دا ریسائیکل بن لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ کمپیوٹر نے ہمارے سامنے ایک میسج باکس دے دیا ہے جس میں وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم واقعی اس فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یس پر کلک کرنے سے فائل ہمارے کمپیوٹر سے نکل جائے گی اور نو پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے سے یہ میسج باکس ہٹ جائے گا۔ ہم نو پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس فائل کو واپس وہیں لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا تھا تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ریسائیکل بن میں ایک سے زیادہ فائلز موجود ہیں اور کسی خاص فائل کو اس کی جگہ واپس لانا چاہتے ہیں تو مطلوبہ فائل پر کلک کر کے اسے سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ مینیو بار میں ریسٹور دس آئٹم کی آپشن موجود ہے۔ اس پر کلک کرنے سے فائل واپس اپنی جگہ پر چلی جائے گی۔ اگر آپ نے ریسائیکل بن میں موجود تمام فائلز کو ریسٹور کرنا ہو تو کسی بھی آئٹم کو سلیکٹ نہ کریں، تو آپ دیکھیں کہ مینیو بار میں ریسٹور آل آئٹمز لکھا ہوا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ریسائیکل بن میں موجود تمام فائلز اپنی پہلی والی پوزیشن پر لے جا سکتے ہیں جہاں سے ہم ان فائلز کو دوبارہ ایکسیس کر سکتے ہیں۔
جب ہم ریسائکل بن کو بند کر کے واپس اپنے ڈیسک ٹاپ پر آئے ہیں تو جو فائل ہم نے ڈیلیٹ کی تھی وہ ہمارے سامنے پڑی ہے۔ ڈائریکٹری ٹری۔ ہم دوبارہ کمپیوٹر کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کمپیوٹر کی ونڈو اوپن ہو گئی ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈو کے بائیں طرف ایک پین ہے جس میں اس کمپیوٹر کی اہم ڈائریکٹریز اور فولڈرز کو دکھایا گیا ہے۔ ان ڈائریکٹریز یا فولڈرز میں سے اگر کسی پر کلک کریں تو اس ونڈو کے دائیں طرف بنے ہوئے اس باکس میں اس ڈائریکٹری کے آئٹمز آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بائیں طرف سے کمپیوٹر سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کے نیچے اور دائیں طرف کمپیوٹر کے اندر لگی ہوئی ہارڈ ڈسک نظر آ رہی ہے۔ اب ہم بائیں طرف سے نیو والیوم ڈی پر کلک کرتے ہیں تو ہم اس ہارڈ ڈسک کے اندر موجود تمام فائلز اور فولڈرز کو دائیں طرف دیکھ سکتے ہیں۔ دائیں طرف سے کسی بھی فولڈر کو سلیکٹ کر کے ہم مینیو بار پر موجود مختلف آپشنز کو استعمال کر سکتے ہیں، مثلا ری نیم، اوپن، کاپی، ڈیلیٹ وغیرہ۔ فولڈر آئیکن۔ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم فولڈر کے آئیکن کو کیسے پہچانتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں، ہمارے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے۔ اب ہم اپنا ماؤس پوائنٹر نیو کے آئٹم پر لے کر جاتے ہیں۔ نیو پر ماؤس لے جاتے ہی ہمارے سامنے ایک اور لسٹ آ گئی ہے۔ یہاں سے ہم کچھ چیزوں کے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے اوپر فولڈر لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا آئیکن بھی بنا ہوا ہے۔ یہ آئیکن صرف فولڈرز کے لیے مخصوص ہے۔ اسی طرح ہم باقی فائلز یا سافٹ ویئرز کے آئیکونز بھی بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ فولڈر کے آئٹم پر کلک کرنے سے ہمارے ڈیسک ٹاپ پر ایک نیا فولڈر آ گیا ہے۔ یہ آئیکن صرف فولڈرز کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ کسی جگہ اس آئیکن کو دیکھیں تو سمجھ لیں کہ یہ فولڈر ہے۔ کریٹ اے ڈیسک ٹاپ شارٹ کٹ آئیکن۔ سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کی ونڈو کھولتے ہیں، اس کے بعد ہم لوکل ڈسک سی پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ اب ہم پروگرام فائلز پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی آئیکن پر رائٹ کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک اور لسٹ آ جاتی ہے۔ اب ہم اس لسٹ میں موجود سینڈ ٹو پر اپنا ماؤس لے کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک اور لسٹ آ گئی ہے۔ اس نئی لسٹ میں موجود ہم دوسرے آئٹم پر کلک کرتے ہیں جہاں ڈیسک ٹاپ کریٹ شارٹ کٹ لکھا ہے۔ اب ہم اس ونڈو کو بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ڈیسک ٹاپ پر ایک اور فولڈر بنا ہوا آ گیا ہے۔ جس پر کلک کرتے ہیں تو اس کا نام پروگرامز فائل شارٹ کٹ لکھا ہوا ہے۔ یہ دراصل لوکل ڈسک سی کے اندر موجود پروگرام فائل کے فولڈر کا شارٹ کٹ ہے۔ اسی طرح ہم کسی بھی فائل یا فولڈر کا شارٹ کٹ بنا سکتے ہیں، چاہے وہ فائل یا فولڈر ہمارے ڈیسک ٹاپ پر ہو یا ہمارے کمپیوٹر میں کسی بھی جگہ پر موجود ہو۔ ریسائز اینڈ اسکیل اے ڈیسک ٹاپ ونڈو۔ ہم ڈیسک ٹاپ ونڈو کی بیسک پراپرٹیز پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ آئیے اب ہم ڈیسک ٹاپ ونڈو کو اپنی مرضی کے مطابق بڑا یا چھوٹا کرنا سیکھتے ہیں۔ ہم دوبارہ کمپیوٹر کی ونڈو کھولتے ہیں۔ کمپیوٹر کی ونڈو کھولنے کے بعد ہم اپنے ماؤس کو ونڈو کے کسی کونے پر لے کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماؤس کا پوائنٹر تبدیل ہو گیا ہے اور اس نئے پوائنٹر میں دائیں اور بائیں طرف ایرو کا نشان بنا ہے۔ اب ہم ماؤس کو اسی شکل میں کلک کرتے ہیں مگر ماؤس کا بٹن نہیں چھوڑتے۔ اب ہم جہاں جہاں ماؤس کو لے کر جائیں گے ونڈو کا سائز بھی اسی لحاظ سے کم یا زیادہ ہوتا جائے گا۔ یہ کام آپ ونڈو کے چاروں کناروں پر کر سکتے ہیں۔ ہر کنارے پر ماؤس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ ورکنگ ود ونڈوز۔
اب ہم ڈیسک ٹاپ ونڈو میں ان چیزوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے نہیں پڑھا۔ اب ہم دوبارہ کمپیوٹر کی ونڈو کھولتے ہیں۔ ٹائٹل بار کے بارے میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ ٹائٹل بار کے بالکل نیچے مینیو بار ہے۔ مینیو بار میں آپ فائل، ایڈٹ، ویو اور اس طرح کے کئی بٹنز دیکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی مینیو آئٹم پر ماؤس لے جانے سے وہ آئٹم سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس پر کلک کرنے سے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماؤس کو ایڈٹ پر لے کر جانے سے ایڈٹ کے نیچے ایک مینیو آ گیا ہے۔ مینیو بار کے نیچے ٹول بار ہے۔ اس بار میں مزید کچھ بٹنز بنے ہوئے ہیں۔ یہ بٹن نیچے والے باکس میں موجود آئٹمز کے متعلق ہوتے ہیں۔ اس ڈبے کے مختلف آئٹمز کے لیے مختلف مینیوز بنتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائیں طرف نیویگیشن پین سے ہم نے کمپیوٹر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے، تو مینیو بار میں ہمیں سسٹم پراپرٹیز، آرگنائز وغیرہ کے بٹنز نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم نیویگیشن پین سے ڈاکیومنٹس پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیے مینیو بار کے بٹن مختلف ہو گئے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں سے کسی فولڈر پر کلک کرتے ہیں تو مینیو بار میں کچھ مزید بٹنز ایڈ ہو گئے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی آئٹمز ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس آئٹم سے متعلق جو فنکشنز پرفارم ہوتے ہوں تو مینیو بار میں وہ بٹنز ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کسی بھی فولڈر پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے اس فولڈر کو ہم اوپن کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں یا پھر اس جگہ ایک نیا فولڈر بنا سکتے ہیں۔ اسی ونڈو کے سب سے نیچے آپ ایک اور بار دیکھ سکتے ہیں۔ اس بار میں آپ ایک کونے میں کمپیوٹر کا نام لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک کمپیوٹر کی تصویر بھی بنی ہوئی ہے۔ اس بار کو اسٹیٹس بار کہتے ہیں۔ اب ہم نیویگیشن پین سے ڈاکیومنٹس پر کلک کرتے ہیں اور پریویو پین میں بنی ہوئی فائل جس پر مائی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس بار میں ایک دم کچھ لکھا ہوا آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسٹیٹس بار ہمیں اس فائل کے بارے میں کچھ معلومات دے رہا ہے۔ ایپلیکیشنز ونڈو۔ سب سے پہلے مائکروسافٹ ورڈ کھولتے ہیں جو کہ ایپلیکیشن ونڈو کی بہترین مثال ہے۔ اس کے لیے ہم اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کر رہے ہیں۔ سامنے آنے والی لسٹ میں ہم اپنے ماؤس کو آل پروگرامز پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور لسٹ آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں سے ہم مائکروسافٹ آفس پر کلک کرتے ہیں۔ اس نئی لسٹ میں سے اب ہم مائکروسافٹ ورڈ 2010 پر کلک کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ونڈو آپ کے سامنے آئی ہے اس کے ٹائٹل بار میں مائکروسافٹ ورڈ لکھا ہوا ہے، یعنی یہ مائکروسافٹ ورڈ کی ایپلیکیشن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مائکروسافٹ ورڈ بھی کسی ونڈو سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں اس میں بھی ایک ٹائٹل بار ہے جیسے ہر ڈیسک ٹاپ ونڈو میں ہوتی ہے۔ اس ایپلیکیشن ونڈو میں ٹائٹل بار کے نیچے ریبن ٹیبز ہیں جس میں فائل، انسرٹ، ہوم وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ ہر ریبن ٹیب کے نیچے بہت سارے فارمیٹنگ مینیوز ہیں۔ یہ ہم نے کسی بھی ونڈو میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فارمیٹنگ مینیوز کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو ہم فارمیٹنگ مینیوز اگلے ماڈیول میں استعمال کرنا سکھائیں گے جب آپ مائکروسافٹ ورڈ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ کسی بھی ڈیسک ٹاپ ونڈو کی طرح ایپلیکیشن ونڈو میں بھی اسٹیٹس بار ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسٹیٹس بار کو ونڈو کے سب سے نیچے دیکھا تھا اور یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایپلیکیشن ونڈو میں بھی اسٹیٹس بار سب سے نیچے دی گئی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ منیمائز اینڈ میکسیمائز ایپلیکیشنز ونڈو۔ جس طرح ہم نے ونڈو کو منیمائز اور میکسیمائز کیا تھا اسی طرح ہم ایپلیکیشن ونڈو کو بھی منیمائز یا میکسیمائز کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر
डैश का बटन बना हुआ देख सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने मौजूद विंडो एक आइकॉन की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और हमें टास्क बार में नजर आ रही है। जिस तरह हमने विंडो को रीस्टोर किया था, बिल्कुल उसी तरह हम इस विंडो को भी रीस्टोर करते हैं। हम अपने माउस से इस विंडो के आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो टास्क बार से निकलकर दोबारा हमारे सामने आ गई है। जैसे हमने विंडो को बड़ा किया था और वो विंडो हमारी पूरी स्क्रीन पर आ गई थी, उसी तरह हम एप्लीकेशंस विंडो को भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हम टाइटल बार में बने हुए बॉक्स के बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये विंडो भी हमारी पूरी स्क्रीन पर आ गई है। एक्टिव एंड इनएक्टिव विंडो। अब हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प चीज सीखते हैं। हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा विंडोज खुली हों और हमने एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। दूसरी विंडो खोलने के लिए हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो को मिनिमाइज करते हैं और फिर डेस्कटॉप पर से कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि टास्क बार में 2 आइकॉन्स बन चुके हैं। अब हम टास्क बार में मौजूद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन विंडो के आइकॉन पर क्लिक करते हैं। आपने देखा, आपके सामने कंप्यूटर वाली विंडो नीचे टास्क बार में आइकॉन की शक्ल में नजर आ रही है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली विंडो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जो विंडो हमारे सामने खुली हुई हो, इस विंडो को हम एक्टिव विंडो कहते हैं, और जो विंडो बज़ाहिर खुली दिखाई न दे मगर हमें टास्क बार में नजर आ रही हो, उस विंडो को हम इनएक्टिव विंडो कहते हैं। क्लोजिंग एप्लीकेशंस विंडो। इस लेसन की आखिरी चीज जो आप सीखेंगे वो ये है कि एप्लीकेशंस विंडो को बंद किस तरह किया जाता है। एक तरीका तो आप जानते ही हैं, यानी टाइटल बार में बना हुआ क्रॉस का बटन दबाकर। एप्लीकेशन विंडो को बंद करने का एक तरीका और भी है। इसके लिए हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करते हैं। इस लिस्ट की सबसे आखिरी ऑप्शन जिस पर एग्जिट लिखा हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही ये विंडो बंद हो गई है और इस विंडो का आइकॉन भी टास्क बार में नजर नहीं आ रहा। समरी। इस लेसन में हमने पढ़ा कि आइकॉन्स किसे कहते हैं और आइकॉन्स के क्या फ़वाइद हैं, किस तरह हम आइकॉन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह उनको अपने डेस्कटॉप पर मूव कर सकते हैं। इस लेसन में आपने काफ़ी आइकॉन्स की पहचान भी कर ली है। आपने ये भी सीख लिया कि किस तरह किसी भी आइकॉन का शॉर्टकट बनाया जाता है। इस लेसन के बाद आपको डेस्कटॉप विंडो और एप्लीकेशन विंडो के मुख्तलिफ हिस्सों की पहचान भी हो गई है। आप ये भी जान चुके हैं कि किस तरह एक विंडो को छोटा या बड़ा किया जाता है, किस तरह विंडो के साइज़ को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा किया जा सकता है। आपने एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के मुख्तलिफ तरीके भी सीख लिए हैं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।